آج تو چیما چیمی کی آمد ہے ماشاء اللہ. جی بھائی جی. چیما کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے جی. یار ہمیشہ سے کیوں ہوتا ہے کہ جب میں کہیں آؤٹ آف اسٹیشن گیا ہوں تو پیچھے پارٹی آن ہو جاتی ہے؟ یار بس وہ آپ گئے ہیں تو ہمیں فیل ہوا کہ یار بوائز نہیں ہے تو ہم نے کہا چلیں پارٹی کرتے ہیں. الحمدللہ واز اے ویری گڈ نائٹ. زابی کی تراویح کے بعد ہم الحمدللہ وہاں پہ بالکل سعودی یادیں ہم نے تازہ کی. جس طرح وہ تراویح کے بعد بیٹھ جاتے تھے, کھجوریں قہوہ پیتے ہیں, گپ شپ لگائی. وہ جو عربی قہوہ ہے نا اس کی بڑی اسپیشل وائب ہے سعودی عرب سے نا, بڑی اس کی. آپ کو یاد ہے جب ہم مکہ وغیرہ گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ آرام سے کوزی ماحول میں بیٹھ کے مکہ کی اسٹریٹس میں وہ پیتے تھے. اللہ اکبر. وہ بھی ہم نے یہی کیا. سکری کھجوریں تھیں, زابی لوڈ اٹ. بالکل آئی لوڈ اٹ. وہ جو سکری کھجوروں کے ساتھ جب آپ ٹرکش پومگرینیٹ ٹی پیتے ہیں نا سر, تو وہ ایک لیول ہی ہو رہا ہے. آپ کی نوسٹالجک ایکسپیرینس تھا یا آپ مطلب آپ مکہ سے وہ جو عربک قہوے والا ہے نا وہ ہے, لیکن ٹرکش والا وہ تھوڑا ڈفرنٹ تھا. میں تو ایکچولی محمد عمر کی ریکمنڈیشن پہ چل رہا تھا کہ آپ مجھے بتاؤ یہاں پہ کیا اچھا ہے, سو ہی ریکمینڈ سم تھنگ ویری نائس. وہ بہت مزے کا. اچھا کیسے تراویح تفسیر جاری ہے؟ الحمدللہ اٹس گوئنگ ویری ویل ماشاء اللہ. کافی لوگ آ رہے ہیں. ابھی تو ہم لوگوں نے ایک مارکی ہم لوگوں نے کروائی ہوئی تھی, تو ماشاء اللہ لوگوں کا رسپانس اتنا اچھا تھا کہ وی ہیڈ ٹو موو ٹو اے بگر ماشاء اللہ وینیو. تو الحمدللہ which is رائل مارکی 11 میں. اور جانتے جی جی بالکل, ان کو بتا دیں کہ روزانہ 8:20 پہ ٹائم ہے, 8:30 پہ زابی کی وہاں پہ تراویح اور تفسیر ہوتی ہے. زابی تفسیر کراتے ہیں. الحمدللہ اسلام آباد کے دو بہت مشہور بہت اچھے قراء آتے ہیں ماشاء اللہ. ویری گڈ. قاری عبدالرحمان حامد ایک عالم قرآن پڑھا رہا نا برو, اس کا اپنا ہی مزہ ہے. اور دونوں علماء ہیں ماشاء اللہ. اس کی وجہ اس طرح اس کا پتہ اس طرح لگتا ہے جب آیات ہوتی ہے نا, دے فیل دا آیات, ان کو پتہ لگتا ہے کہ کیا میننگ چل رہا ہے. اینڈ دیٹ از وین وہ پھر اپنی طرز چینج کرتے ہیں. ہاں, قرآن کی رکعت طاری ہوتی ہے. میں ہمارے جو شیخ حماد ہیں ان کے پیچھے پڑھا تھا, تو اور تو بہت کنٹرول کرتے ہیں وہ, لیکن ان کی آواز میں نا لرزہ آ جاتا ہے جب قرآن کی آیات ہوتی ہیں نا. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ یا اللہ مجھے دکھا کہ مجھے تو کیسا ہے, جب وہ کوئی دور پہ گئے تھے, تو اس معاملے پہ بھی اور سارا سبحان اللہ اٹس امیزنگ ایکسپیرینس. تو اچھا, تو ماشاء اللہ 4 تراویحاں, پھر درس ہوتا ہے, اینڈ دین 4 تراویح اینڈ الحمدللہ زبردست ماشاء اللہ. اٹس اے پرفیکٹ پیکیج. پلس کڈز ایریا بھی ہے, کڈز ایریا بھی ہے, چاشا ہوتی ہے زبردست ماشاء اللہ. بیکری میں آپ کچھ کبھی کیکس, تو کبھی کیا, تو کبھی گلاب جامن. بلکہ انفیکٹ میں بھی اس دن ایک دن آیا تھا, تو مجھے ایک بیکری آنر ملے, تو نے کہا کہ تو ابھی میری بیکری ہے تو میں کچھ چیزیں لانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بسم اللہ. جی ماشاء اللہ بہت لوگ چیزیں وہاں پہ دے بھی جاتے ہیں, اور الحمدللہ آج بھی بلکہ مجھے اسٹیج کے اوپر ہی میں ابھی وہ جو نا تراویح شروع کرنے لگا تھا, وہ جو اس کا تفسیر سیکشن ہے, تو وہاں پہ وہ کیک پیسٹریاں وہ سارا کچھ لے کے آ گئے. تو میں نے کہا میں اب تفسیر کروں یا یہ میں کیک پیسٹریاں کھاؤں آپ کے سامنے. لیکن ماشاء اللہ بہت لوگ جنرس ہیں, بہت لوگ کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اٹس اے ویری نائس انوائرمنٹ. اینڈ آئی تھنک کہ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ ہم فیملی کلچر ہے, بالکل فیملی سارے آ جائیں, بچے آ جائیں. اور خاص طور پہ بچوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی انوائرمنٹ میں نا بچوں کو ضرور لے کے جانا چاہیے, تاکہ بچے نا اس طرح کے ماحول کے ساتھ یوز ٹو ہو جائیں, اینڈ دے فائنڈ right role models. Exactly. Which is what the topic is. Which is the topic is. Alhamdulillah. Let's come to the topic now. Yes, alhamdulillah. تو ہمارا جو آج ٹاپک ہے نا وہی ہے know your influencers, know the movers and shakers, ٹھیک ہے, and how media and Netflix uses یہ کیمراز اور سب کچھ to make them our role models, اور ہمیں اصل لوگوں سے کس طرح سے پیچھے کر جاتے ہیں. سو ابھی کیا فلاسفی ہے اس کے پیچھے, ہمارے کس طرح سے کب سے مسلمانوں کے رول ماڈلز لیجنڈ سے چینج ہو کے یہ ٹام ڈک اینڈ ہیری بن گئے؟ بیسکلی بات یہ کہ انسان کی ہیومن نیچر کے اندر نا, ہیومن سائیکالوجی کے اندر اٹ از اے نیڈ ٹو ہیو رول ماڈلس. یہ ہر انسان کی نیڈ ہے, ٹھیک ہے. آپ رول ماڈل کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. آپ کی جس طرح آپ کو پانی چاہیے, خوراک چاہیے, آپ کو رول ماڈل بھی چاہیے. دیر از آلویز سم ون دیٹ یو لک اپ ٹو. اینڈ انیشلی بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایز رول ماڈلس. دے سیک دیئر اپروول. یعنی وہ بچے جو ہے نا, ہم دیکھا ہوگا چھوٹی عمر میں نا بابا کے پاس بھاگ کے جاتے ہیں, بابا میں نے یہ کر دیا, ماما میں نے یہ کر دیا, امپریس کرتے ہیں. اور وہ نا ان کا اپروول چاہتے ہیں کہ اگر بابا کہتے ہیں نا کہ بیٹا یہ بہت اچھا ہے, تو پھر وہ نا دے فیل سو گڈ, اور کاپی کر رہے ہوتے ہیں انہیں. ہاں, امیٹیٹ کرتے ہیں. بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ایگزیکٹلی پیرنٹ کو دا وے دے واک, دا وے دے ٹاک کاپی کر رہے ہوتے ہیں, اور سب کانشیسلی کاپی کر رہے ہوتے ہیں. کہ میں حیران ہو گیا. میرے گھر کا ایک ملازم تھا, وہ ہے ٹین ایجر ہے, تو جب میں اس کے والد سے ملا نا برو, میں اس کے والد سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا. جب میں ملا, تو جب میں والد سے ملا تو آئی واز لائک سبحان اللہ, ہی از ایگزیکٹلی دا وے ہز فادر اسپیکس اینڈ واکس. بہت زیادہ, ایون شاید مجھ میں بھی سملیرٹیز ہوں گی. اور آپ کے چھوٹے بھائی دونوں میں والد صاحب کی ہیں, لیکن آپ کے والد صاحب نمبر زیادہ لے جاتے ہیں. نمبر زیادہ دیتے ہیں.
ان کا لیول کچھ اور ہے, ہوتا ہے, باپ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی آپ سے کہہ رہے تھے ابھی, وی آر ڈیزائنڈ ان اے وے ٹو فالو رول ماڈل. اور اس میں یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں جس طرح ہر بندے کی ایک نیڈ تو ہے نا, اب اس نیڈ کو پہلے ماں باپ پورا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ اسکول کالج یونیورسٹی وغیرہ میں جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا نا تھوڑا سا اسکوپ بڑھتا ہے, اور اب وہ دیکھتا ہے کہ یار اچھا ابا جان تو تھے ہی تھے, لیکن اب یہ کچھ نئے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں. اور چونکہ تقریباً آپ کہہ لو کہ جب آپ 12 سال کی عمر میں آتے ہو یا ٹین ایجز میں داخل ہونے لگتے ہو, تب آپ کے لیے نا آٹومیٹکلی ایٹ دیٹ مومنٹ آپ کے لیے پیئر اوپینین بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. سو یو اسٹارٹ بیکمنگ ویری کانشیس آف واٹ ڈو ادرس تھنک آف می. بہت زیادہ, یعنی آپ خود یاد کریں اپنا دور جاہلیت اینڈ آل دیٹ, کہ کب آپ کو یہ کب ریئلائزیشن ہوئی تھی کہ مجھے نا سن گلاسز پہننے چاہیے, مجھے نا پرفیوم لگانا چاہیے, مجھے نا جیل لگانی چاہیے. اب تو پہلے جب بال ہوتے تھے تو جیل لگاتے تھے, تو وہ خیال کب آیا تھا؟ اینڈ مجھے تو یاد ہے 13-14, دس از وین آئی ریئلائز. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہے نا وہ ایک ایج آتی ہے جہاں پہ وہ نا ایک دم سے کول چیز کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور اپنے کپڑوں کے لباس سے, اور وہ کیوں کس کے اوپینین کو اس ٹائم پہ وہ لوگ بہت ریگارڈ کرتے ہیں کہ میرے ارد گرد کے جو لوگ ہیں نا وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا میرے بارے میں امپریشن لیتے ہیں, اینڈ دین دیٹ بیکمز ویری امپورٹنٹ فار دیم. اور میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی تھی, ایک برانڈ ہے جینس کا, لی جینس, LEE. سو یہ 1970s کی ریسرچ ہے. جو کمپیریٹرز تھے وہ ایک لیوائز ہے, اور لی جینس جو تھا نا وہ آلدو اسٹارٹ تو کافی پہلے ہوا تھا, لیکن وہ نا آفٹر سرٹن فیو ڈیکیڈز وہ نون ہو گیا ایز موم اینڈ پاپ جینس, کہ یہ نا وہ بڑے لوگ پہنتے ہیں. تو بچوں کے لیے اٹ وازنٹ ہپ اینی مور, اٹ وازنٹ لائک کہ یہ برانڈ کوئی بچوں کا برانڈ ہے یا ٹین ایجرز کا برانڈ ہے یا کول برانڈ نہیں رہا, تو موم اینڈ پاپ برانڈ ہو گیا کہ بیگی سی جینس بناتے ہیں یہ وہ. اچھا ہوا کہ اب لی جینس نے جو ہے نا مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنی بنانے کی کوشش کی کہ ہم کیا کریں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہی کیا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے, کہ دے اسٹارٹیڈ ٹو ٹریول ٹو ڈفرنٹ یونیورسٹیز اینڈ اسکولز اینڈ ہائی اسکولز اکراس دا US, اور وہاں پہ جا کے نا انہوں نے ایک مہینہ اپنے ٹیم کے کافی سارے لوگ بھیجے, اور انہوں نے کہا جسٹ وہاں جا کے آپ ان سے پرمیشن لے کے کہ ہم ایک مارکیٹنگ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ان کو آبزرو کریں. اچھا انہوں نے کیا کیا کہ وہاں جا کے اسٹوڈنٹس کو صرف آبزرو کیا سائلنٹلی, ایک ہفتہ ہر ادارے میں جا کے آبزرو کریں. اچھا, اور وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل جو ادھر کے کون سے ایسے بچے ہیں جو اوپینین لیڈرز ہیں, چاہے وہ لائق ہوں یا نہ ہوں, چاہے وہ یہ وغیرہ کنسرن نہیں تھا. کنسرن یہ تھا ان میں سے اسکول میں کون سے ایسے لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو کہ نا کول سمجھے جاتے ہیں, جو اوپینین لیڈرز ہیں, چاہے وہ نالائق ہی ہوں. ٹھیک ہے, ہوتا ہے نا ہر اسکول میں کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں کہ جو ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. ٹھیک ہے, ہر اسکول میں, ہائی اسکول میں, اکراس امریکہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا. 5-10 لوگ یہاں, 5-10 لوگ یہاں, 5-10 سب کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد انہوں نے اسکول سے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے کچھ اسٹوڈنٹس کو رینڈملی ہم کچھ گفٹس دیں. ہم لوگ اوبیسلی ایک آپ لوگوں نے ہماری اتنی ہیلپ کی ہے, ہم ایک مارکیٹنگ کی جو ہے نا کیمپین چلا رہے ہیں, تو ہم آپ کے کچھ اسٹوڈنٹس کو رینڈملی گفٹ دینا چاہتے ہیں. تو سب پرنسپلس نے, ہیڈ ماسٹر نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں. تو انہوں نے جب گفٹ دیا نا تو ان کو دیا جو ٹرینڈ سیٹرز تھے, اور ان کو انہوں نے نا لی جینس کے اتنے بنڈل دے دیے کہ اس میں ہر رنگ کی جینس بھی ہیں اور سارا کچھ ہے. اب ہوا یہ کہ آل دا کول کڈز ناؤ گاٹ دیز جینس فار فری, اینڈ سو دے اسٹارٹڈ ویئرنگ اٹ. سونر اس کے فوراً بعد کیا ہوا کہ جیسے یہ معاملہ ہوا, اب وہ ٹرینڈ جو ہے نا وہ یوتھ میں آ گیا کہ لوگوں نے وہی جینس پہننا شروع کر دی, کیونکہ جو ان کے اسکول کالج یونیورسٹی میں جو لوگ سب سے کول مانے جاتے ہیں ان کو جب دیکھا یہ پہنتے ہوئے, تو لی جینس ایک دم سے برانڈ پک اپ ہو گیا. سو انہوں نے کیا کیا, دے فاؤنڈ انفلوئنسرز, دے فاؤنڈ دوز پیپل جو کہ ایک پیئر گروپ کے اندر جن کی اوپینین کو مانا جاتا ہے. اینڈ ناؤ Hollywood, it really makes use of that same philosophy, that same thing کہ کس طرح سے بچوں کو جو ہے نا چائلڈ سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بچے کے جو 1 to 10 ایئرس کی جو ایج ہے نا, اس میں اس کی سائیکولوجیکل نیڈ کیا ہوتی ہے کہ ایم آئی بینگ لوڈ اور ناٹ, ایم آئی بینگ لوڈ اور ناٹ, میرے کیئر کی جا رہی ہے نہیں, اس لیے وہ پیار چاہتے ہیں, ہگیز چاہتے ہیں. اور اس لیے میرے بچے روزانہ رات کو کہتے ہیں بابا ہگیاں پپیاں کریں گے, میں کہوں کریں گے ٹھیک ہے آج رات کو. تو 10 سے لے کے 20 تک جو یہ سیکنڈ بریکٹ ہے, اس میں ان کی سب سے بڑی سائیکولوجیکل نیڈ یہ ہے کہ واٹ مائی پیئرز تھنک آف می, اور دوسری ہاؤ ایم آئی لوکنگ. یہ دونوں چیزیں پیٹ لائنز ہے کلینکل چائلڈ سائیکالوجسٹ کی, واٹ مائی پیئرز تھنک آف می اینڈ ہاؤ ایم آئی لوکنگ. اور اسی وجہ سے تو ہم کبھی بھی 1 سے 10 سال تک ہم بال پہ آدھا گھنٹہ نہیں لگاتے تھے بالوں پہ, یا اپنے آپ کو سیٹ کرنے میں, یا ٹائی پہ, یا وہ اپنی شرٹ کی سلوٹ, شیشے کو ضرورت سے زیادہ دیکھنا. یہ چیز کب شروع ہوئی؟ 13 آنورڈ تو آپ نا پیک پکڑ جاتے ہیں. اچھا چھوٹی عمر میں نا امی ابو کیا کرتے تھے, وہ تھان کا کپڑا لا کے نا سارے بہن بھائیوں کو نا ایک ہی سوٹ سلوا دیتے تھے, اور سارے بہن بھائی جو ہے نا سارے فوٹو کاپی لگ رہی تھی. لیکن اس کے بعد آپ ٹین ایجز میں یہ کریں, بچے تو قیامت برپا نہ ہو جائے, آپ بھی میں نا چینز آنا شروع ہو جاتی ہیں, رنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں. میرے تو
میرا بھی وہ جو بھانجا ہے وہ ابھی ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے اور فٹ بال اکیڈمی میں تھا ابھی, ہی از ناؤ ٹرنڈ 14 ابراہیم. تو آئی سی ہم, اس کا جو اسٹائل ہے, ہیئر اسٹائل اور سب چیزیں, میں نے اس دن بولا, میں نے کہا یار تم بی ٹی ایس آج کل اس نے بالکل باہر دوسرا بنائے ہوئے, ہاں لیکن دیکھتا نہیں, اس کو پتہ نہیں تھا, لیکن آئی سو ہلکا پھلکا یہاں پہ کچھ میں نے ریبن بھی دیکھا, تو میں نے کہا یار تھوڑا نا نیڈ ٹو اسپینڈ ٹائم ود ہم ناؤ. یہ سگریٹ جو اسٹارٹ کی گئی, سگریٹ واز ویری ان کامن پہلے, بالکل ایک نا یہ ایک غلط اور ٹیبو سمجھا جاتا تھا, لیکن رول ماڈلس کو, پولیٹیشینس کو پیسے دے دے کے اور پورے پورے یو نو اسٹارز ہائر کیے گئے جن کو سگریٹس کے وہ دیے گئے اور پکچر کھنچوائے گئیں. اور یہ اکثر سگریٹ جیسے ایون جو پیپسی آپ دیکھ لیں, پیپسی لوگ پیتے نہیں, یہ شاہد افریدی پیپسی پیتا ہے کیا؟ نہیں پیتا ہے. یہ اسپورٹس مین کرکٹرز کو یار ورلڈ کپ 1996 کا جو ورلڈ کپ تھا, اس کا جو مین وہ تھا, وہ اس میں یہ تھا کہ بیچ میں آ رہے ہیں اور ڈرنکس بریک کے اندر پیپسی اور کوک کے اندر آ رہا ہے, اس میں آ رہا ہوتا ہے بیسیکلی, اس میں ہوتی گیٹوریٹ ہے یا اس میں ہوتی جو ہے نا کوئی جو ہے نا مے بی شکنجبین ہوگی, لیکن پیپسی اس میں آ رہا ہوتا ہے. وہ کرسٹیانو رونالڈو نے جب وہ کیا تھا پریس کانفرنس میں, کوک اس نے سائڈ پہ رکھ کے پانی کا ایکوا, اور وہ جب لوگوں نے دیکھا, اور آپ کو پتہ ہے وہ یعنی دیکھیں نا انفلوئنسر ہے نا, اس نے کوک کو کیا سائڈ پہ کہ یار یہ تو میں پیتا نہیں ہوں, میں پانی پیتا ہوں, ٹھیک ہے, اور ایک دم سے جو ہے نا کوک کا اسٹاک گر گیا. اینڈ آل آف دس ہیپنڈ وائی بیکاز دیر از این انفلوئنسر جو اتنا امپیکٹ رکھتا ہے بچوں کے مائنڈ سیٹ کے اوپر, سائیکالوجی کے اوپر. تو یہ چیزیں اصل میں نا ہالی ووڈ نے تو بہت ارلی پک اپ کر لی تھیں, اور جو آپ نے اگزامپل دی ہے نا, یہ ہالی ووڈ کے اندر 1950s میں 40s کی جو پرانی فلمیں ہیں نا, اس میں چاہے وہ میل ایکٹر ہو یا فیمیل ہو, دے وڈ آلویز ہیو اے سگریٹ ان دیئر ہینڈ. اگر آپ پرانی فلمیں دیکھو نا تو وہ پیچھے اس کے فلٹر بھی لگا ہوا ہے اور بڑے اسٹائل سے پی رہے ہیں, مطلب ان کا نا. اور میں آپ کو اور بات بتاؤں, مجھے ایک بات یاد ہے, چیوے پکڑا گیا, چیوے نے مجھے کہا, میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, ایک مووی تھی لیونارڈو ڈی کیپریو کی بلیک ڈائمنڈ. اچھا, اس میں لیونارڈو جس طرح سگریٹ پیتا ہے نا ویسے ایسے کر کے, ٹھیک ہے, چیوے نے اس کو دیکھنے کے بعد سگریٹ پینا شروع کی تھی. انا للہ, یہ میرا پرانا دوست ہے, مجھے بتایا تھا کہ اس کو دیکھنے کے بعد سگریٹ پینا شروع کر دیا. اور یہ بہت پرانی بات ہے, یہ پرانی بات ہے. اور وہ جب ظاہر اس میں جو ہم سین تھا اس کے اندر وہ the way he was smoking نا, ہاں جس طرح تھا, تو پہلے انہوں نے ڈی کیپریو کو اٹھایا, اس کے بعد اس سے کوئی آتے ہیں انفلٹریٹ کرائیں گے. اب دیکھو میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, نوٹس ہاؤ ان لائک کارٹونز ایز انسنٹ ایز ٹام اینڈ جیری فار ایگزامپل. ٹام اینڈ جیری کے اندر بھی نا, جب ٹام جو ہے نا دا کیٹ, اس نے کسی بلی کو امپریس کرنا ہوتا ہے نا, تو وہ ایک دم سے سگریٹ نکالتا ہے, اور وہ کوبوائے کیپ پہن لیتا ہے, وہ پہن لیتا ہے, یا وہ ہیٹ وہ سوٹ پہن لیتا ہے, جیکٹ, ٹھیک ہے نا, اور ایک دم سے اس کی واک میں ایک سویگ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ ہی پلز آؤٹ اے سگار اور اے سگریٹ, اور پھر اس سے وہ ہارٹ پھونکے مار رہا ہوتا ہے. دیکھیں یہ بچے دیکھ رہے ہیں نا, اب آپ بچوں کو کیا سگنل کر رہے ہو, آپ یو آر بیسکلی کنڈیشننگ چلڈرن to believe this کہ if you want to attract the opposite gender, you need to start smoking. And you need, because smoking is cool, smoking is good, smoking is something that will make your personality more charismatic, ٹھیک ہے نا. تو یہ وائب جا رہی ہے. آپ بوائے کول اسٹڈ اسموک کرتا ہے, اگر ایک اسٹارٹ ہے جو اسموک نہیں کر رہا وہ اسٹارٹ نہیں, میچو آپ ہو. اور دیکھو اصل میں ریالٹی سے کتنا دور ہے, یہی تو دجالی دور ہے نا کہ ہے کچھ اور کیا کچھ ہے. اصل میں کیا ریالٹی ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کے لنگز فارغ ہو رہے ہیں, یہ بیچارہ جو ہے یہ اس کا اسٹیمنا زیرو ہو رہا ہے. یہ کسی یعنی کوئی بھی اسپورٹس پرسن جو ہے جو کہ اپنے اسپورٹ کے بارے میں سیریس ہے, دے وڈ نیور بی ہیونگ اے کاربونیٹڈ ڈرنکس اینڈ دے وڈ ناٹ بی ہیونگ سگریٹس, ٹھیک ہے نا. آپ جس لائف اسٹائل کو پش کر رہے ہو, اور یہ مجھے یاد ہے یہ جتنے بھی آپ کے سافٹ ڈرنکس ہیں یہ ہمیشہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں رول ماڈلس پکڑنے کے لیے ہمیشہ سے. اینڈ فار ایگزامپل یو نو دیز پیپسی کوک وغیرہ, یہ بہت پرانے برانڈز ہیں, دیز آر مطلب آلموسٹ میخالن کو کوئی 70-80 سال ہو گئے ہیں, اتنے پرانے برانڈز ہیں, لیکن آج بھی جو ہر سال نا ہر 2-3 سال کے بعد یہ اپنے برانڈ ایمبیسڈرز چینج کرتے ہیں. اینڈ دا برانڈ ایمبیسڈرز جو یہ لیتے ہیں وہ ہر دفعہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ ہپ ینگسٹرز میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک زمانے میں عمران خان صاحب پیپسی کے ایمبیسڈر ہوتے تھے, پھر یہ جنون والے بھی آ گئے, وائٹل سائنس بھی آ گئے, جنید جمشید کو انہوں نے لے لیا, آواز دا بینڈ وہ آ گیا, ہارون بھی تھا, اور کرکٹ کے بہت سارے لوگ تھے. تو انہوں نے نا یہ بیسکلی, تو یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اگر آپ ویسے باہر بات کریں تو کرسٹیانو رونالڈو سے لے کے تو آپ کے رونالڈینیو اور کتنے اسپورٹ اسٹارز ہیں جن کو یہ اپنا ایمبیسڈر لے چکے ہیں. اور دیکھیں کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ وائی این ایڈ آف پیپسی از شوڈ ٹو یو 1000 ٹائمز. آپ نے ایک دفعہ ایک انفارمیشن دے دی کہ پیپسی بڑی کمال کی ڈرنک ہے, بس دے دی, کافی ہے. یا ٹپال دانے دار کا ایڈ ہر اوور کے بعد کیوں چل رہا ہوتا ہے کہ ٹپال دانے دار ہی کائنات کی سب سے بہترین چائے ہے, تاکہ آپ کے سب کانشیس میں گھس جائے. اور یہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ وین اے لائی از ٹولڈ ٹو یو 1000 ٹائمز یو بلیو اٹس اے ٹروتھ, اینڈ یو اسٹارٹ بلیونگ کہ یار اصل ہے. ایون مجھے یاد ہے
1999 کا پاکستان آسٹریلیا کا ورلڈ کپ میچ تھا, کینڈیا کا اشتہار تھا اس میں بیچ میں, مجھے آج تک وہ یاد ہے کینڈیا کا جو اشتہار تھا وہ. کیوں اتنا ریپیٹیشن تھی اس کی, اتنی ریپیٹیشن تھی کہ ہم ہائکنگ کرنے مظفر آباد میں تھے, گئے ہوئے تھے, جس گھر کے پاس سے گزرے کینڈیا کا اشتہار چل رہا ہے, اور ہم جب آ کے میچ دیکھے تو کینڈیا سب کانشیس میں بیٹھ جائے آپ کے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ریپیٹیولی بتاتے ہیں کہ بھائی جان آپ کے رول ماڈلز یہ ہیں اور آپ کے جو ہے نا بندے یہ اصل جن کو اپنے فالو کرنا ہے نا وہ یہ ہالی ووڈ سٹارز ہیں, چاہے وہ جتنی مرضی پھر, چاہے ان کے اپنے باپ کا نہ پتا ہو کون ہے باپ ان کا, لیکن آپ نے ان کو فالو کرنا ہے اور وہی ہمیں شو کیے جا رہے ہیں بار بار, یہی تو ان کا ریٹ ہے. اور دیکھیں جو سیلیبریٹیز ہیں نا, جو اس قسم کے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, دے میک دا ورسٹ رول ماڈلس. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پوری انڈسٹری کے اندر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اکثر, مطلب میں اپنے زمانہ جاہلیت میں جب تھا تو I was big into like heavy metal music and hard rock and all that. جتنے بھی ان کے راک سٹارز تھے نا, یہ سارے وہ تو انتہائی بدتمیز لوگ, اور اپنے ہوٹل رومز کو ٹریش کرنے والے, گندی زبان استعمال کرنے والے, یعنی انارکی پھیلانے والے, ریبیل اگینسٹ دا سسٹم ٹائپ کی مینٹالٹی کے, ہر کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. اس تو یہ نعرے بڑے پیارے لگتے ہیں آپ کو کہ یار واقعی میں یار آئی وانٹ ٹو ڈو وٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو, میری مرضی چلے گی, میں جو چاہوں گا وہ ہوگا. حالانکہ آپ ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہو جہاں پہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے, لیکن بہرحال آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے, اور یہ جان بوجھ کے نا اس طرح کے بیڈ بیہیویئر کو نا گلوریفائی بھی کرتے ہیں. دے ول ایکچولی گلوریفائڈ. یہ نہیں کہ دیکھو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بندے نے برا حرکت کی, آپ اس کو بتاتے ہو کہ یہ ذلیل ہوا, معاشرے میں تباہ ہو گیا, اور اس کا یعنی کچھ نہیں بنا اس کا. بٹ ناؤ جتنے بھی ہیروز آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ شراب بھی پی رہے ہوں گے, زنا بھی کر رہے ہوں گے, گیمبلنگ بھی کر رہے ہوں گے, سارے کام. ایون جیمز بانڈ فار ایگزامپل کتنا فیمس ہیرو, لیکن وہ سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے یعنی وہ دکھائیں گے کہ اصل میں ہیرو یہی ہے. سو ناؤ واٹس ہیپننگ از کہ جو بچے بچیاں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی آہستہ آہستہ نا کنڈیشننگ ہو رہی ہے. دے آر لوکنگ ایٹ دیز پیپل ایز, اینڈ دا تھنگ از ہالی ووڈ کے بارے میں ہماری ماشاء اللہ میڈیا ٹیم بھی یہ بات اچھی طرح جانتی ہے. کیمرا اینگلز پلے اے ہیوج رول, بیک گراؤنڈ میوزک پلیز اے ہیوج رول. آپ ایک ہی سین کو دو ڈفرنٹ طریقوں سے شوٹ کر کے یو کین میک دا پرسن لک لائک اے سپر ہیرو, اور یو کین میک اے پرسن لک لائک اے ولن. ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کیمرا کہاں سے موو کیا. اگر آپ اس کے پاؤں سے شاٹ شروع کر رہے ہیں اور اوپر تک لے کے جا رہے ہیں, اور پھر وہ ایپک آسمانوں کی طرف جا رہی ہے نا, تو یو ٹرائنگ ٹو, یعنی یہ اوپننگ سین میں نارملی ہیرو اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ ہیرو سین پہ آیا ہے, اس کے پاؤں آتے ہیں ٹک ٹک, دو پاؤں نظر آئے, اینڈ دین دا کیمرا پینس. ابھی کچھ بات ہی نہیں ہوئی, آپ جانتے بھی نہیں بندہ کون ہے, لیکن آپ خواہ امپریس ہو رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ شاٹ ہی اتنا ایپک تھا کہ آپ کہتے ہو واو یار یہ کون ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں یہ کون شرابی کبابی زانی کون بندہ, ہمیں نہیں پتا کون ہے, بٹ بہرحال اس کو آپ نے گلوریفائی کر دیا. اینڈ دین دا ساؤنڈ ٹریک دے ول یوز فار اٹ, دے ول یوز دیٹ کائنڈ آف ساؤنڈ ٹریک جو کہ یوتھ کے ساتھ نا ریزونیٹ کرے گا. اٹ ول چینج یور ایموشنز. دس از وائی میوزک ہیز سچ اے ہیوج امپیکٹ آن یور فیلنگز اینڈ بیہیویئر. آپ دیکھو گاڑی میں آپ جا رہے ہو, آپ نے گاڑی میں اگر فاسٹ پیس میوزک لگایا ہوا ہے نا, آپ کی آٹومیٹکلی اسپیڈ تیز ہو جائے گی. بالکل, حالانکہ کس نے کہا گاڑی تیز کرنے کے لیے, وہ تو گانے لگے ہوئے ہیں یار, اس کا کیا تعلق ہے. آپ میوزک کو میلو ڈاؤن کر دو, آٹومیٹکلی آپ کی گاڑی کی اسپیڈ سلو ہو جائے گی. One of the reasons why TikTok is so famous. Why? Because it is designed in a way that you move and shake your body on the beat of music. Background of music چل رہا ہوتا ہے, اور آپ ایون فضول سی ایک بندہ پیدل چل کے آ رہا ہے, اس کو بس سلومو کر دیا اور میوزک لگا دیا, ایسے رہتا ہے کہ بادشاہ چل کے آ رہا ہے. سبحان اللہ. اور ون آف دا بگیسٹ ویز ہم دیکھتے کیوں ہیں یہ لوگ عام طور پہ کہ فن لیجر ایکٹیویٹیز کے لیے, لیکن ون آف دا biggest and most effective ways to teach someone is through role playing. which Bobo Doll کا ایکسپیریمنٹ ہے کہ جس میں 3 بلکہ 2 گروپس آف کڈز لیے گئے. ایک کڈ کو دکھایا گیا کہ ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک بوبو ڈال پڑی ہوئی ہے کمرے میں, کچھ لوگ آئے ہیں اس کو مار رہے ہیں, لاتے مار رہے ہیں, گھوسے مار رہے ہیں, اور سارا ان کو بڑا برا کیا, ہاں وہ کر کے نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو لے جایا گیا. دوسرا بچوں کا گروپ لایا گیا اور ان کو دکھایا گیا کہ وہ کچھ لوگ آئے ہیں اینڈ بوبو ڈال کو بڑا پیار کر رہے ہیں, ہاؤ یو بوبو ڈال, اس کو کھلا رہے ہیں, ایسے گیم کھیل رہے ہیں, ٹیک اس کا خیال رکھتے ہیں, اور ساتھ دے ٹیکنگ کیئر آف اٹ اینڈ ایوری تھنگ. جب دونوں بچوں کو انہوں نے الگ الگ کمروں میں چھوڑا ود بوبو ڈالز, ایگزیکٹلی سیم تھنگ ہیپنڈ. جن بچوں نے وائلنس دیکھا تھا انہوں نے بوبو ڈال کو مارنا شروع کر دیا, اور جن بچوں نے وائلنس نہیں دیکھا تھا وہ بچے خیال رکھنا شروع ہو گئے. سو ونس وی سی کہ بیگی جینز آج کے چل رہی ہیں, تو یار ہم نے دیکھا ہے, ہم زور سے وہ بیگی جینز پہن رہے ہیں, ہم بیگی جینز پہن رہے ہیں, وہ اسپائکس بنا رہے ہیں, ہم اسپائکس بنا رہے ہیں, وہ جولین رکھ لیں, ہم جولین رکھ رہے ہیں, وہ جو لینگویج جو ایف ورڈ یوز کریں اور کرس ورڈ یوز کریں, ہمارا پاکستانی مسلمان اس کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے, وہ سیم لینگویج اور سیم یوز کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کول لوگ ہیں. سو وی وانٹ ٹو ہیو اے کول ایسوسیشن ود دیم. جتنا زیادہ آپ ان سے قریب ہوگے اتنا دوسروں کی نظر میں آپ
ہٹ ہونا شروع ہو جاؤ گے. صحیح بات ہے. مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے, میں آئی واز انٹو ہپ ہاپ میوزک ایز ویل نا, بہت میں سنتا تھا. تو میں ایک دفعہ جب میں نیا نا پاکستان آیا تھا نا, جب ابو دھابی سے واپس, تو پنڈی میں گوال منڈی میں یا پتہ نہیں کس علاقے میں نا گوال منڈی ایک یہ جو تھا 70 تھا, ٹھیک ہے, CD 70 تھا, اس کے ٹاپے پہ لکھا ہوا تھا ریئل نیگرز ڈونٹ ڈائی. میں نے کہا اڈا تو 2 پیک. یہ جو ہے نا مطلب میں نے کہا دیکھو وہاں کا کلچر ہے, نیو یارک کیلیفورنیا کا کلچر اٹھ کے جو ہے نا یہاں پاکستان گوال منڈی میں بھی پہنچ گیا کہ اس کو بھی پتا کہ حالانکہ اس کی کیا ریپرزنٹیشن ہے, لیکن یہاں پہ نا یعنی کلچر جو ہے نا, یہ جو گلوبل کلچر چل رہا ہے نا, یہ ایسی چیز ہے جو کہ اب کوئی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. یو کین واچ اینی تھنگ, یو کین ایبزارب اینی کنٹریز کلچر. جو اس وقت دنیا میں اوپینین لیڈرز ہیں جن کا فلسفہ رائج ہے, جو اپنے قلم سے بھی اور اپنی تلوار سے بھی غالب آئے ہوئے ہیں, وہ بیسکلی نیریٹو سیٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کو بتا رہے ہیں ہیروز کون ہیں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھیں اگر ہمارا ڈریس جو ہے نا, فار ایگزامپل اگر آج ہم لوگ مغلیہ دور میں ہوتے تو کیا میں نے یہ پہنی ہوتی یہاں پہ؟ میں نے تو ابھی وہ مغلیہ سے لباس پہنا, کیونکہ دیٹ وڈ بی, یعنی اگر اسلامک فار ایگزامپل آپ سمجھ لو کہ وہ ایک غلبہ ہوتا نا, تو آپ دیکھتے کہ دنیا بھر میں لوگ نا وہ مغلیہ اٹائر کو سمجھ رہے ہوتے کہ دس از ناؤ دی اٹائر آف دا لیڈرز آف دا ورلڈ, ٹھیک ہے, اینڈ سو ایوری بڈی وڈ گو فار دیٹ. تو ہماری شریعت جو ہے وہ تو اجازت دیتی ہے کہ ایز لانگ ایز آپ کی یعنی ستر کورڈ ہے, تو آپ کوئی بھی کلچرل آپ یعنی جو ہے نا پنجابی ڈریس پہنے, بلوچی پہنے, سندھی پہنے, کہاں جہاں مرضی کا پہنے, لیکن ایز لانگ ایز یو آر کورڈ. بٹ میں بتا رہا ہوں کہ جو کلچرل ڈریس ہے نا, وہ کلچرل ڈریس کس کا غالب ہوگا؟ وہ اس کا ہوگا جو پاور میں, اور پاور میں اس وقت کون ہے؟ آپ کے ویسٹرن ورلڈ ہے, وہ اس وقت پاور میں. اور اسی لیے آپ دیکھو نا ہمارے یہاں پہ بھی شادیوں پہ لوگ سوٹ کیوں پہنتے ہیں؟ وائی از اٹ؟ کیوں کہتے ہیں نہیں جی یہ سوٹ اینڈ ٹائی جو ہے نا ایونٹ ہے. کیوں سوٹ اینڈ ٹائی؟ آپ کو پتہ ہے, میں اس دن اپنے ایک ریلیٹیو سے بات کرتا, وہ کہتے بیٹا یہ جو شلوار قمیض تھی نا, یہ بیڈ روم ڈریس سمجھا جاتا تھا ایون آفٹر پارٹیشن, کہ اٹ واز بیڈ روم ڈریس. دین لیٹر آن 1960s بلکہ 70s میں کہہ رہے تھے, 70s میں جا کے انہوں نے کہا کہ نہیں اب گورنمنٹ اداروں میں بھی آپ شلوار قمیض پہن کے جا سکتے ہیں, ایز لانگ ایز آپ نے ذرا مہذب قسم کی شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, ساتھ ویسٹ کوٹ وغیرہ پہن لیں, تو یہ جو ہے اب ایک آفیشیل ڈریس کاؤنٹ ہوگا. ورنہ اس سے پہلے دیر واز نو شلوار قمیض. آپ کا جو بھی پاکستان یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو بھی فارمل ایونٹ ہوتا تھا اس کے اندر سوٹ اینڈ ٹائی تھا, دیر واز نتھنگ ایلس. تو یہ لیول ہے انفلوئنس کا. اور ہمارے ایون جو بزرگ تھے, میرے دادا وغیرہ, وہ جب بھی گھر آتے تھے نا, وہ شلوار قمیض پہنتے یا لنگی پہن لیتے تھے یا شلوار پہن لیتے تھے, یعنی ریلیکس بیڈ روم ڈریس میں. اور سبحان اللہ بالکل ایسے ہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جو بھی کنٹری پاور میں ہوتی ہے نا, اس کے لینگویج کاپی کیا جاتا ہے, اس کے کلچر کو کاپی کیا جاتا ہے, اور ان کے ان سب چیزوں کو. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے انفلوئنس کر لے کسی کو, وہ اس کی جو ہے نا مائنڈ ٹیوننگ ہو جائے. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ پرابلم ابھی یہ ہے کہ آپ کی بات سنتے ہوئے انسٹاگرام خاص طور پہ نا اس ٹائم آئی سی ینگ پیپل who want to become famous, who want to be the trend setters, جن کے لائکس ہوں, فالوورز ہوں. اینڈ کیونکہ آج کل جو ماحول بن گیا ہے نا, خاص طور پہ کیونکہ ہم لوگ بھی ایڈریسنگ ٹو دا یوتھ ایز ویل, اور خاص طور پہ پیرنٹس پہ بھی آج یہ جا رہی ہے کہ بات کہ آپ نے اپنے گھر کا ماحول بھی اس طرح کا بنانا ہے کہ آپ یو بیکم دا پیپل جو آپ کے بچے فالو کر رہے ہیں. انسٹاگرام اور آج کل کے جو بھی سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں خاص طور پہ, اس کے اندر آئی سی آر سسٹرز دے ایک تو جو پروفائلز انہوں نے کھلی چھوڑی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ ون آف دا ریزنس آف کھلی چھوڑنے کی اینڈ شوئنگ سم اسکنز ایز ویل از بیکاز جسٹ ٹو گین فالوورس. فالوئنگ کی گیم بہت زیادہ آن ہے, اور یہ ہر کوئی آج کل اس چکر میں ہے کہ یار میری کیونکہ ابھی میں بات کر رہا ہوں, جو فیس بک والا زمانہ تھا نا, اب تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہے, ابھی پیچھے جا رہا ہے. اب سین سارا گیم ساری انسٹاگرام پہ لائکس ہے, اور پیپل ینگ کڈس دے آر بیکمنگ ڈپریسڈ, انگزائٹی, ڈپریس, کیونکہ وہ اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. دس از ویئر یہاں پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ یار میں, اور یہ اٹس اے ویری ڈسٹرکٹیو تھنکنگ کہ یار وائی شوڈ آئی کمپیئر مائی سیلف ٹو دا ادر. اور اس کی اپنی اسٹرینتھس ہیں, اس کی اپنی چیزیں ہیں. وہ لیٹ سپوز ایک بندہ جو جاب لیس ہو, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ ڈپریسڈ بھی ہے, وہ کہیں کھانے پینے پہ بھی گیا ہے نا, تو کہیں نہ کہیں پکچر لگا کر وہ ڈال دے گا کہ ہیونگ اے ویری گڈ ٹائم, بہت اچھا ٹائم اب گزار رہا ہوں. اور پوری کیوریٹڈ لائف ہے, پوری فیبریکیٹڈ لائف ہے, اور ساری آرٹیفیشیل لائف ہے جو کہ ہمارے ینگسٹرز آج کل فالوورز ڈپکٹ بھی
کر رہے ہیں, لگا بھی رہے ہیں, اور ہمارے ینگسٹرز آج کل فالو بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز سے نکلنا پڑے گا, ہمیں اپنی آئیڈینٹی بنانی پڑے گی, اپنے اسٹرینتھس کو, اپنی جو اسٹرینتھس ہے اس کے اوپر جاننا پڑے گا کہ میں کون ہوں یار, میں مسلمان ہوں, سب سے پہلے میں عبداللہ ہوں, میں عبدالرحمن ہوں, میں اللہ کا عبد ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. تو مجھے لوگوں کو خوش نہیں کرنا, مجھے رحمان کو خوش کرنا. The reason I should feel important is not because of my fame and likes and people's conformity and experience and approval. The reason why should I feel important is because اللہ میرے قریب ہے. یعنی ایک مسلمان کو جو امپورٹنس ہے نا, وہ تو اس لیے فیل ہوتی ہے کہ میں رب کو جب بھی پکاروں میری بات تو سنے گا, میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اور ایون آپ دیکھ لیں, میں یار سبحان اللہ, میں بتاتا ہوں آپ کو ایک کیس. ایک سسٹر کا مجھے میسیج آیا تھا اور شی واز ویری مچ ڈپریسڈ, اور ان کے گھر والے بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کر رہے تھے ان کے اوپر. مطلب شی واز ہیونگ اے ٹیریبل لائف, ڈائیورس تک بات پہنچی ہوئی تھی, ہسبینڈ ظلم اور زیادتی کر رہا تھا, یعنی عجیب, اٹس اے لانگ اسٹوری, ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے ان کا انسٹاگرام پہ میسیج آیا تھا نا, میں نے دیکھا برو لائف واز آن, آئی واز امیزڈ. میوزک ہے, اپنا بہترین لائف اسٹائل پورٹری کرنا ہے, اینڈ آئی واز لائک یار یہ میرے ساتھ دھوکہ کر رہی ہیں, یا مجھے غلط جھوٹ بتا رہی ہیں, مجھے پتہ نہیں کہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہ رہی ہیں فضول میں, یا یہ بالکل اٹ واز بائی پولر کہ وہ ایسے. اور آپ سبحان اللہ, صحیح بات ہے کہ جب لوگ آج کل گیم جو ہے نا فیم اور لائکس کی ہے, اللہ معاف کرے, تو جو فیمس ہے نا پیپل آر فالوئنگ دیٹ پرسن. ایون پرانے دور میں بھی ایسا تھا برو. مریم نام کی ایک خاتون ہے, یونیورسٹی مسلم خاتون تھی, وہ یونیورسٹی بنائی انہوں نے, اور جب بھی لوگ مسلمان گریجویٹ کر رہے تھے, دا فرسٹ یونیورسٹی واز میڈ بائی مسلم گرل. جی ایسے ہی ہے. جب مسلمان گریجویٹ کر رہے تھے تو وہ ان کا اسکالرلی جو ڈریس ہوتا ہے نا, جس سے عرب امام پہنتے ہیں, خانہ کعبہ کے امام پہنتے ہیں ثوب, اور اس کے اوپر جو ایک ثوب ہوتا ہے, اور وہ سارا ایک روب ہوتا ہے ایگزیکٹلی, اور شماغ, اور وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ قرآن رکھتے تھے سر کے اوپر, ٹھیک ہے. اٹ واز اے پارٹ آف کلچر, کوئی دین کا حصہ نہیں تھا کہ اب تم نے ڈگری کر لی ہے, اب تم نے اس قرآن کے سائے میں زندگی گزارنی اور احکامات کرنے ہیں. سنس دیٹ واز دا لیٹ ٹائم آف اسلام, اس کے بعد یہ جو ہم دیکھتے ہیں جو کیپس ہیں آج, گریجویشن کیپس ہیں, یہ جو بلیک کلر کی ود وہ قرآن کی, وہ بیسیکلی قرآن کی ریپلیکا ہے وہ. اور اس میں ایک اور یہ بھی تھا کہ تم جتنے مرضی بھی فن خام بن جاؤ نا, جتنے مرضی نالجبل ہو جاؤ, قرآن will always be above you. Above you. Quran, the knowledge this book has is flawless. Yes. تم flawed ہو سکتے ہو مگر this is flawless. اور قرآن کی جو ایک نشان لگانے کے لیے پتلی سی لٹکی ہوتی ہے تار سی, وہ ان کا جو یہ لٹک رہا ہوتا ہے نا کیپ کے ساتھ, وہ ہوتا ہے. اور ساتھ وہ جو ایک ڈریس پہنتے ہیں بلیک کلر کا. سو یہ ایسے تھا کہ جو ملک جس طرح سے رول کر رہا ہوتا ہے نا, آج وہ دور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آج ہی بدل اسلام غریباً و سیعود غریباً کما بتا, غریب ہو چکا ہے, اجنبی ہو چکا ہے. واللہ میں تو سوچتا ہوں کہ جو لبرلز آج کل بنے پھیرے نا, سیکولرز اور فیمنسٹ 35-36 خواتین ہیں یار, یہ اگر اس دور میں پیدا ہوتی نا جس دور میں اسلام کا عروج تھا, ابھی کیا مسلمان ہوتے یہ لوگ. صحیح بات ہے. کیوں؟ بیکاز دے گو ود دا فلو. آج فلو اس طرف ہے, آج پاور اس طرف ہے, تو یہ ان کے بلے بلے کر رہے ہیں, ان کے وہ کر رہے ہیں. اگر اسلام یہ کچھ سال پہلے پیدا ہوتے نا, تو کہتے ہیں یار اسلام نے جو ترقی کی ہے نا, اسلام کے بول بالا ہے. یہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں اٹ از یور نروز آر بینگ ٹیسٹڈ, کہ اصل تمہارے رول ماڈلز یہ ٹونی اسکاٹ تھا, بریڈ پٹ تھے, لینارڈو تھے, یا ابو بکر, عمر خالد. آپ نے رول ماڈلز کی بات کی, نبی وسلم کی حدیث ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو ایمفیسائز دس پوائنٹ, اور یوتھ سنتی ہے, اور عبداللہ, امت اللہ, ہماری بہنیں بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, مسلمان لوگ ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یار آپ کے رول ماڈلس کون ہیں, کیونکہ زابر نے اسٹارٹ کیا رول ماڈلس کون ہیں. اور رول ماڈلس اگر ہم اپنے سلیکٹ کرتے ہیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, تو صرف یہاں تک ہے, ایسا نہیں ہے. نبی وسلم کی حدیث ہے, صحابی نے آگے نبی وسلم سے پوچھا کہ وین ول دا آور بی, ڈے آف ججمنٹ کب ہوگی, تو نبی وسلم نے جواب دیا وہ تو ہوگی, واٹ ہیو یو پریپیئرڈ فار دیٹ. تو پوچھا نبی وسلم نے, تو صحابی نے کہا only the love of Allah and his messenger صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپلائی کیا, you will be with those who you love. انک مع من احببت. بالکل, you will be with those who you love, whom you love. and the صحابہ کرام اس کے بعد کہتے ہیں, ہم اس کے بعد اتنے ڈیلائٹڈ ہو گئے کیونکہ ہمارا تو محبت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری تو محبت ہے حضرت ابو بکر صدیق, ہماری تو محبت ہے حضرت عمر الفاروق. مالک کے الفاظ ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آج تک ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی یہ ہوئی, بیکاز we knew we used to love Allah and his messenger and Abu Bakr and Umar. اور جو محبت آپ یہاں پہ کرتے ہیں نا, یہاں تک نہیں رہے گی. یو ول بی ود دوز آن دا ڈے آف ججمنٹ. سو پلیز اپنے جو رول ماڈلز ہیں, اپنی جو محبت ہے وہ اس کے ساتھ کریں جن کے ساتھ آپ
اس دن قیامت والے دن ہونا چاہتے ہیں. If you love Tupac and Beyonce and Justin Bieber and Lady Gaga, ان کے ساتھ جہاں پہ وہ ہوں گے وہیں پہ. اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور حدیث جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو قیامت کے دن جب یعنی قیامت کے قریب جو وقت ہوگا نا, اس میں جو سب سے ادنا لوگ ہوں گے نا وہ تمہارے لیڈرز ہوں گے. لیڈر سے مراد یہ کہ تمہارے رول ماڈلز ہوں گے, تمہارے آئیڈیلز ہوں گے. اور سب سے ادنا لوگوں سے مراد یہ تھی کہ یعنی اس زمانے میں نا جو سب سے ادنا لوگ ہوتے تھے نا وہ ہوتے تھے یہ جو کورٹ جسٹرز ہوتے ہیں, یعنی جو ہوتا ہے نا کہ جو مطلب سوسائٹی میں بس بادشاہ کو ہنسانے کے لیے کوئی بندہ آ گیا, جوکرز ہیں, مراسی شراسی جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے تھے ادنا. مطلب دیکھو نا ایک سیکورٹی گارڈ ہے نا, وہ بھی کچھ کر رہا ہے, وہ بھی پہرا دے رہا ہے, وہ بھی ریسپیکٹیبل پروفیشن تھا کہ یار یہ گارڈ ہے, یار یہ سولجر ہے, فلاں بندہ جو ہے وہ بادشاہ کا وزیر ہے, یہ جو ہے نا فلاں بندہ ہے, ویلیو ایڈیشن. ہاں تو آل آف دیز پیپل, ایون وہ بندہ روٹیاں لگا رہا ہے نا تو یہ ویلیو ایڈ کر رہا ہے پوری سوسائٹی کے اندر. سو دیز ور پیپل ہو ہیڈ سم کائنڈ آف ورتھ. لیکن جن کو سمجھا نہیں جاتا تھا کچھ بھی, وہ تھے کہ یار یہ بس ایسی مراسی سراسی جوکر قسم کے لوگ ہیں. وہ بادشاہ کی نا تعریف کیا کرتے تھے, بادشاہ کی پریز میں بس وہ کلمات کہہ رہے ہیں. اور وہ ان کا رول یہ تھا کہ بادشاہ کا مین کام سارا یہ, بس بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے یہ لوگ فیچر کرتے ہیں جسٹ ٹو کیپ ہم انٹرٹینڈ. تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ٹائم آئے گا نا اس میں جو تمہارے سب سے ادنا لوگ ہوں گے وہ ہمارے سب سے ٹاپ پہ چلے جائیں گے. میننگ کہ ابھی ہمارا دیکھیں نا جو سیلیبریٹی انڈسٹری ہے جو آپ کے سامنے ہے اس میں کون لوگ ہیں؟ دیز آر دا پیپل جو کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جو بھی ایکٹر, سنگر, ڈانسر, میوزیشین, یہ اس وقت ہمارے رول ماڈلز ہیں. آرٹسٹ کہتے ہیں, آرٹسٹ کہتے ہیں ان کو, آئیڈلز کہتے ہیں. امریکن آئیڈل, برٹش آئیڈل, پاکستان آئیڈل, انڈین آئیڈل, یہ آئیڈلز ہیں. دیز آر آئیڈلز دیٹ آر ورشپڈ اینڈ پیپل. وہ فینس کیوں بنتے ہیں لوگ ان کے, اتنے ڈائی ہارڈ فینس بن جاتے ہیں کہ وہ اپنے کمروں میں پوسٹر اور وال پیپرز اور لٹرلی لوگ ان کے ایونٹس پہ جا کے بے ہوش ہو رہے ہوتے ہیں آؤٹ آف دیٹ آئیڈل ورشپ. مرے بھی ہیں, مر جاتے ہیں. مجھے اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نا اس میں 2 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو ہمارا اس وقت سچویشن ہے نا, کرنٹ سچویشن, یہ ایک تو بائی ڈیزائن بھی ہے. یہ جان بوجھ کے ہمیں یہاں کیا گیا, ہمیں جان بوجھ کے اپنے ہیروز سے ہٹایا گیا ہے اور ہمیں آلٹرنیٹیو ہیروز دیے گئے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے کسی قوم کو فتح کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے جو نوجوان نسل ہے ان کو بے راروی اور فحاشی اور اس پہ لگا دو, جیسے کہ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, یو ول ریئلائز کہ واقعی میں ایسا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ میں بچپن میں نا بڑا حیران ہوتا تھا کہ کسی ریسٹورینٹ میں آپ جا رہے ہیں نا, کسی دیسی ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں جو ذرا فینسی ریسٹورینٹ ہے, تو وہاں پہ جو شخص دروازہ کھولتا تھا نا وہ ایک بونا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, وہ ایک بونا ہوتا تھا اور اس نے پہنا ہوتا تھا یعنی اچکن پہنی ہوئی ہے, کلا پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, شیروانی پہنی ہوئی ہے. یہ جو لباس پہنا تھا نا یہ نوابوں کا لباس تھا, ہمارے یہاں لوکل پاکستان کے یعنی چودھریوں کا لباس تھا, یہاں کے راجوں کا لباس تھا. دس واز دا لباس آف دا ایلیٹ آف سوسائٹی, دا نوبلٹی آف سوسائٹی. اچھا, گورے نے آپ کو کیا لگتا ہے یہ تکے پہ ہوا ہے جان بوجھ کے, یعنی شارٹ ہائٹ والے, کیونکہ جب آپ سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو ہائٹ کا ڈفرنس ہوتا ہے, یعنی اف یو آر ٹالر پرسن یو کمانڈ اے بٹ مور ریسپیکٹ ان دیٹ روم, رائٹ. اچھا, تو انہوں نے جان بوجھ کے چھوٹا ہائٹ کا بندہ رکھا اور اس کو پہنا دیا یعنی وہ لباس جو کہ پگڑی پہنا دی, اور وہ بھی اتنے لمبے وہ اس والی. اچھا, اور اب جو بھی بندہ آ رہا ہے وہ اس کو نیچے دیکھ رہا ہے. مطلب میں بات کر رہا ہوں فزیکلی یو آر لوکنگ ڈاؤن آن ہم, ناٹ جسٹ میٹافورکلی, لٹرلی لوکنگ ڈاؤن, اور وہ آپ کو جی کر کے ریسیو کر رہا ہے. اور اس کے بعد وہ اندر جاتا ہے, اور پھر اندر جب آپ جائیں گے تو اندر اٹس اے سوٹ اینڈ ٹائی ایونٹ. میں نے اپنے پیرنٹس کے نا ایک دفعہ بہت مائنڈ پک کیا, میں نے ان کو کہا کہ مجھے آپ بتائیں کہ یعنی مری میں کیا ہوتا تھا اور یہاں کیا ہوتا تھا. پھر بتاتے تھے کہ بیٹا وہاں پہ مری میں ایک سیمز ہوٹل ہوتا تھا, وہاں پہ اٹ واز لائک وہاں پہ کپل ڈانسنگ ہوتی تھی, وہاں پہ ایسے آپ سمجھتے ہیں میں یعنی پیرس کی بات کر رہا ہوں, دس از پاکستان, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایون شرابیں چلتی تھیں, سارا کچھ ہوتا تھا. وہ تو ضیاء الحق کے دور میں آ کے پھر یہ بین لگے, تو ادھر جو تھا نا یہ ہوتا تھا, اور وہاں پہ اٹ واز اونلی سوٹ اینڈ ٹائی, nothing else. You only would go in wearing suit and tie, and the door is being opened by a dwarf جو کہ آپ کے نوبلز کے لباس میں وہاں پہ کھڑا ہے. اور آہستہ آہستہ ہماری پوری ایک جنریشن کو انہوں نے بتا دیا کہ گورا جو ہے نا, گورا الٹیمیٹ ہے, گورا از الٹیمیٹ. یعنی آپ نے اگر انگلش بولنی ہے, فرفر آپ نے انگلش بولنی ہے, آپ نے سوٹڈ بوٹڈ ہونا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یعنی گورے کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ سب اول اور آخر سب گورا ہی ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے گا نا, اب آپ نے اپنے بچوں کو بھی کہا کہ اچھا ہمارا بچہ مدرسے تھوڑی جائے گا, ہمارا بچہ تو انگلش میڈیم اسکول میں جائے گا, اور ہم سارے پھر انگلش میڈیم اسکولوں میں چلے گئے, ہمارے بعد داخل ہو کے اسلام پڑھے نہ پڑھے, ہو کیئرز, ٹھیک ہے. اب ہماری جو بائفرکیشن کی ہے وہ کوئی اردو میڈیم اینڈ انگلش میڈیم, تو اردو میڈیم غریب اور انگلش میڈیم امیر, اور ایون اردو میڈیم سے بھی بیچارہ گیا گزرا جو ہے وہ ہے جو بیچارہ مدرسے میں جا رہا ہے, جو دین پڑھنے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی تو کوئی بیچارہ کہ وہ نہ 3 میں نہ 13 میں, وہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہماری پوری ایک جنریشن جو ہے نا, میں نے کہا تھا نا بائی ڈیزائن ہوا ہے, پوری ایک جنریشن جو ہے اٹ گرو اپ looking at the West as its role model, its ideal. But وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
میں اپنی آپ کو مثال دوں, میں آئی واز لائک اے ہیوج فین آف دا ویسٹ. مطلب میں ان کی ہالی ووڈ کی فلمیں, کوئی بھی فلم بھی ہوتی تھی نا کہ وہ بھی میں دیکھ لیتا تھا, اور مطلب میوزک کے اندر اور اس کی ایوری تھنگ. تو میں بلکہ جب آسٹریلیا گیا تو میرے کچھ وہاں پہ امیریکن فرینڈس تھے, تو آئی نیو مور اباؤٹ امیریکا دین دے ڈیڈ. They were shocked. They were like, میں ان کو اسٹیٹس بتا رہا ہوں, اسٹیٹس کے کیپٹلس بتا رہا ہوں, سب کچھ بتا رہا ہوں, یہاں پہ یہ وہاں پہ وہ. یار تم امریکہ تو لگتا ہے کہ تم پیدا ہی وہاں ہو. میں کہا نہیں, آف کورس میں تو پاکستان میں پیدا ہوں, لیکن اتنا زیادہ کلچرلی ہم ایبزارب کرتے ہیں چیزوں کو. سو میں جب وہاں ویسٹ میں گیا ہوں نا, تو میں نے دیکھا کہ یار یہ سب ڈرامے بازی ہیں. یعنی آپ نے اتنا اس کو بگ اپ کیا ہوا تھا, یہ ویسٹ. وہاں جا کے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ سڑکوں پہ ویکینڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور گورا جو ہے نا وہ اپنی وامٹ میں گرا ہوتا ہے, کلب میں لوگ ڈرنک حالتوں میں باہر نکل رہے ہیں, آدھی عوام زمین پہ پڑی ہوئی ہے, اینڈ یو لائک یار میں ان کو فالو کرتا ہوں, یہ جو میرے قدموں میں گرے پڑے ہوئے ہیں اپنی وامٹ میں گرے ہوئے ہیں, یہ ان کو فالو کرتا ہوں. آدھی عوام ڈرنک ہے, وہاں بار فائٹس ہو رہی ہیں, واٹس گوئنگ آن. اس قسم کا کلچر جب آپ دیکھتے ہو نا تو یو گیٹ سو پٹ آف, سو ریپلسڈ بائی اٹ. تو الحمدللہ صاف نہیں کرتے جا بھائی, بالکل آپ کو وہ جو after you know nature's call اپنے آپ کو صاف نہیں کرتے. مسلمان اپنے پاؤں زیادہ دفعہ دھوتا ہے دن کے اندر جتنا یہ اپنا منہ دھوتے ہیں. صحیح بات ہے. اور آپ کہتے ہیں جی کہ نہیں جی یہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب ڈرامے بازی ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ رہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی ریالٹی کیا ہے. سو الحمدللہ ہمیں کسی رول ماڈل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارے دین کے اندر جو پروفٹس کی لائفز ہیں وہ ہمارے لیے امیزنگ ہیں, جو صحابہ تابعین کی لائفز ہیں, تو سب سے پہلے وہ پڑھنا شروع کریں. میں سمجھتا ہوں دیٹس ویری امپورٹنٹ. یہ بڑی اپنی امپورٹنٹ بات کی ہے. ریپنگ اپ, کیونکہ ہمارا ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے, کہ اگر آپ نے جیسے فار ایگزامپل لیا کہ گلاس اگر شراب سے بھرا ہوا ہے نا, اس کو اگر آپ خالی کر کے ایسے پھینک کے خالی چھوڑ دیں گے نا, تو ناؤ یو ہیو ٹو آپشنز, یا تو آپ اس کو زمزم سے بھر دیں یا دوبارہ شراب سے بھر دیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ شراب پھینک کے زمزم سے بھر دیں نا, اب اٹس فل آلریڈی. سو آلویز گیو یور سیلوز آلٹرنیٹ. جیسے ہم لوگ نا جب ہم نے ان رول ماڈلس کو ڈیلیٹ کیا نا اپنے ذہنوں سے, دین ابو بکر, عمر, عثمان و علی کو لے کے آئے. اور وہ کون تھے یار, وہ لیجنڈس کون تھے جن کے نام سن کے کس طرح کانپتے تھے یار. یعنی خالد, لوگ کہتے تھے کہ اگر رومنز نے کہا کہ اگر فلاں تمہیں لڑنے کے لیے آ رہے ہیں نا قوم, اور اس میں ایک کمانڈنٹ ہے جو لمبی ہائٹ کا اسٹرانگ بلٹ ہے, جس کے چہرے پہ تھوڑے سے کھڈے ہیں اور ٹین رنگ کا ہے, اس فوج سے مت لڑنا, اس کا نام خالد ہے. یعنی they were so fearful. ہم نے کیا ٹرائے دیکھی, ٹرائے کیا ہے واللہ, ہم ٹرائے میں نا اس میں اس کی وہ بریڈ پٹ تھا, بریڈ پٹ کی لڑائی دیکھ کے نا وہ کہا یار کیا جنگجو ہے, کیا واریر ہے. ابھی کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو موویز ہیں. جو اصل خالد ابن ولید تھے نا, گوریلا وارفیئر ایکسپرٹ, ان کی ماں بہن مر جاتی تھی جو ہے نا, وہ یہ never in the history that he lost any war. Never in the history, even against the Muslims as well. Uhud میں مسلمانوں کے خلاف آئے تھے, وہ بھی احد میں جیتے when he was a non-believer. So سبحان اللہ, علی بن ابی طالب کو دیکھیں یار, کہتے ہیں جنگ میں ہیں اور کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. اور حیدر وہ شیر ہوتا ہے جو چیخ اور یعنی چنگھاڑ ہوتا ہے, about to attack ہوتا ہے. یعنی عمر بن عبد الود جو کہ اس دور کا, مجھے یاد آ گیا تھا, یاد آ گیا تھا آپ کو, وہ اس دور کا چیف فائٹر تھا, یعنی دی لیجنڈ. وہ خندق کراس کر کے آ گیا. اب امیجن پکار ہے کون ہے مجھ سے لڑے گا, کم جو مجھ سے مسلمان ڈر گئے تھے اس وقت, ڈر گئے تھے, وہ سامنے نہیں آ رہے تھے. عمر بن خطاب بیٹھے ہیں, انڈیفیٹڈ چیمپئن تھا وہ, عبد ود بڑا مشہور تھا. عمر بن خطاب جیسا بندہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ جب پیدل چل رہے تھے نا, تو عمر ان کے ساتھ پیدل چلتے تھے, لگتا تھا کہ عمر گھوڑے پہ, اتنا ہیوج پرسنالٹی, ٹھیک ہے, وہ روب. سب صحابہ بیٹھے ہیں, اللہ کے کون لڑے گا ایسے, علی بن ابی طالب نے. اور لمبی سٹوری ہے, بار بار, اور پھر وہ پٹاخ مارا اسے. یعنی سبحان اللہ, یور ہسٹری از فل آف رہبان باللیل و فرسان بالنہار. یہ ان کے بارے میں رومنز کہتے ہیں, خود نہیں, کہ منکس راتوں کو دیکھیں تو لگا کہ بس یہ سوائے نماز اور تسبیح اور تہجد کے کچھ نہیں کرتے. منکس ایٹ نائٹ اینڈ وارریئرز ان دی ڈے. یعنی سبحان اللہ, ہماری تو ہسٹری بھری ہوئی ہے, بس صرف کرنا کی بات کیا ہے کہ اپنے آپ کو پڑھنا ہے. فائنل ورڈز ابھی میں بس یہ کہوں گا چھوٹی سی بات, کہ جو میرے ٹیچر نے مجھے کہی تھی جب میں ان کے پاس گیا نا, انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ مجھے نا آج رول ماڈلس چاہیے, بیکاز یہ بات بڑی اہم ہے کہ پاسٹ کے تو ہیں اوبیسلی ہیں, وہ کتابوں میں ہمیں مل جائیں گے, بٹ وی آلسو نیڈ ریئل رول ماڈلس. تو جب میں ان کے پاس گیا تو وہ کافی دیر سوچتے رہے, پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ خود کیوں نہیں رول ماڈل بن جاتے. تو میں بھی سوچنے لگ پڑا یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو مجھے اس کی بعد میں اس کی وزڈم سمجھ میں آیا کہ اگر آپ کو رول ماڈل نہیں ملا نا, آپ خود بنو یار. وائی ڈونٹ یو یعنی اسٹڈی اسلام, اسٹڈی دا دین,
اینڈ اس کو امپلیمنٹ کرو, آٹومیٹکلی آپ رول ماڈل ہو, آٹومیٹکلی آپ. اور آج کے لیے ہمیں ایسے لوگ چاہیے. سو میرا ایڈوائس یہ ہوگا کہ بجائے کہ آپ دوسروں کی تلاش میں رہیں, آپ خود اپنے آپ کو امپاور کریں کہ میں خود رول ماڈل بننا چاہتا ہوں, میں اپنی اگلی جنریشنز کو انسپائر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جائے. یار قرآن کی آیت ہے, جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبتیں بھر دیتا ہے. یہ جو ساری لائکس اور فالوئنگ کی جو ساری گیم ہے نا, یہ سب آرٹیفیشل ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اصل کامیاب لوگ وہ ہیں جو اس دنیا میں بے شک لوگ ان کو فالو نہ کرتے ہوں, دنیا میں وہ مشہور نہ ہوں, لیکن اللہ کے عرش پہ وہ مشہور ہیں. سو وی وانٹ ٹو اینڈ وی نیڈ ٹو بی فرام دوز پیپل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے جب پیار کرتا ہے نا, اس کو لو کرتے ہیں, then he calls upon حضرت جبریل, he calls upon his angel جبریل کہ میں اس فلان بن فلان سے محبت کرتا ہوں, آپ بھی اس سے محبت کرو. پھر وہ جبریل باقی اینجلس کے پاس جاتے ہیں, اللہ loves so and so, I love so and so, and you also love him. پھر وہ جو محبت ہے صرف آسمانوں تک نہیں رہتی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے محبت بھر دیتے ہیں. زمین کے اندر اچھے اچھے لوگ ان کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں, چرند پرند ان سے محبت کرتے ہیں, ایون پہاڑ درخت محبت کرتے ہیں. سو اگر آپ لوگ لائکس کی گیم میں پڑ گئے ہو, سو فیگر اباؤٹ دیٹ, اپنی لائف کو سمپل رکھو, اچھے اعمال کرو, اللہ کے اوپر ٹرسٹ رکھو, اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں محبت بھی بھر دے گا, لوگ بھی آپ کو پسند کریں گے, اور اصل جو گیم ہے, اصل جو سکسیس ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. سکسیس ہے کیا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقط فاز, جو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ کامیاب ہے. سو اس رمضان کو نا گائز ایز اے کیٹلسٹ, ایز اے اپرچونیٹی یوز کریں ٹو بلڈ اپ یور ایمان. یعنی اگر میرا ایمان, اگر ہم محاسبہ کریں, اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمیں بیڈ سے کھڑا کر کے مصلی پہ کھڑا نہیں کر سکتا, تو یہی ایمان ہمیں قبر سے لے کے جنت تک کیسے پہنچائے گا. تو اس کو اس رمضان میں بلڈ اپ کریں, اور ان شاء اللہ بی فرام دا دوز ونس جو کہ سکسیزفل تھے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوں گے ان شاء اللہ. تھینک یو سو مچ.